کہتے ہیں جی کہ مسافر کے لیے تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بھئی مسافر کے لیے تو فرض نماز بھی آدھی ہو جاتی ہے، اگر 4 رکعت 2 پڑھے گا اور سنت اور نوافل معاف ہیں تو تراویح بھی تو سنت ہے وہ بھی معاف ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس قسم کے مواقع اور اس قسم کا مکان اور اس قسم کا زمان پھر زندگی میں نہیں ملتا ہے، اس لیے یہ مسئلے پہ گزارا نہ کریں بلکہ ہر بندہ تراویح پڑھے۔ اور تراویح جو ہے نا یاد رکھو ائمہ 4 کے نزدیک اور اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہے، کبھی بھی 8 نہیں پڑھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی لیکن 1 رات 2 رات تیسری رات آپ تشریف نہیں لے آئے۔ تو حضور جب آئے تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تم صحابہ میری انتظار میں تھے، میں عمدن نہیں آیا کہ شاید رمضان کی راتوں میں یہ عبادت میرے اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ فرض کر دے تو پھر میری امت فرض پورا نہیں کر سکے، اس لیے میں نے رعایت کی ہے۔ پھر تراویح حضور کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، لیکن یہ طریقہ تھا کہ ہر حافظ الگ الگ تراویح پڑھاتے تھے۔ لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، جب تراویح پڑھنا ثابت ہے اور جماعت کی نماز کے برکات ثمرات بہت زیادہ ہیں، فجمعہم علی ابی بن کعب، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ آج کے بعد تمام صحابہ حضرت ابی بن کعب جو قرآن کے سب سے بڑے قاری تھے، یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں نام لیا تھا۔ تو آپ رو پڑے خوشی سے۔ تو ان پر حضرت عمر نے سب کو جمع کیا اور 20 تراویح پڑھنے کا حکم دیا، اور 3 وتر پڑھے جاتے تھے اور 20 تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اب یہ کہنا نعوذ باللہ کہ حضرت عمر کی بدعت ہے، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے نا، توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عمر تو خلیفہ راشد ہے اور خلیفہ راشد کا عمل سنت ہوتا ہے، بدعت کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو حضرت عمر کا فیصلہ سنت ہے، وہ بدعت کیسی ہو سکتا ہے؟ اور پھر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، تو اس لیے یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ باقی ایک لفظ سے حجت پکڑتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ نعم البدعۃ نعمۃ البدعۃ ہی، مانا تھا کہ نیا کام ہے، یعنی پہلے ایک کاری کے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ پہلے ابتدا میں لفظ ہوتا تھا قیام اللیل، اس میں 8 بھی تھے، 11 بھی تھے، 12 بھی تھی، یہ سب۔ لیکن جب تراویح کا فیصلہ ہوا تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ تراویح جو ہے وہ 20 ہوں گی اور تہجد جو ہے وہ 8 رکعت ہوگی۔ تو تہجد الگ چیز ہے اور تراویح جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ تراویح کو تراویح اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی سی دیر آدمی کو آرام کرنا چاہیے،
تربیت. اور یہ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرت امام مدینہ منورہ وہ 36 رکعت پڑھتے تھے. تو ان کو ساتھیوں نے کہا حضرت فرمایا بھائی مکے والے تو 4 رکعت کے بعد طواف کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم 4 رکعت پڑھ کے بیٹھے رہیں، لہذا اگر چند رکعتیں زیادہ پڑھ لیں گے تو کیا بات؟ جب اصل ثابت ہے تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اجر ملے گا. اب ویسے بھی اگر اللہ نے تعصب نہ ہو، ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ جس آدمی نے 8 رکعت تراویح پڑھی تو 12 والی حدیث تو گئی نا، اور 20 والی بھی گئی. جو 20 پڑھے گا تو اس میں 8 بھی آ گئے، 12 بھی آ گئے اور 20 بھی آ گئے، ساری حدیثوں میں عمل ہو گیا. باقی وتر جو ہے یاد رکھو، وتر کی 3 رکعت ہے. پڑھنے کا طریقہ حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھیں گے. حالانکہ وہ بھی 3 پڑھ رہے ہیں لیکن درمیان میں فاصلہ کرتے ہیں، ورنہ وتر 3 رکعت ہیں. حتیٰ کہ حضور نے اتنا بھی فرما دیا کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. جب ہے ہی 1 رکعت تو 3 سورتیں پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وتر 3 ہے، اسی لیے حضور پاک نے 3 رکعتوں کی تعلیم دی. باقی 3 رکعت اکٹھے پڑھیں الحمدللہ. جو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے 1 الگ پڑھتے ہیں تب بھی الحمدللہ. لیکن حنفی مسلک میں 3 ملا کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 1 رکعت جو ہے وہ نماز ہوتی نہیں. 1 رکعت اگر 1 رکعت نماز ہوتی تو مسافر کو فجر کی نماز میں 2 رکعت کے بجائے 1 رکعت پڑھنے کا حکم ہوتا. لیکن چونکہ 1 رکعت نماز نہیں ہوتی، فجر 2 ہی پڑھی جائے. البتہ ظہر جو ہے وہ 4 کے بجائے 2 پڑھی جائے. واللہ اعلم. آپ مسئلے نہ پوچھتے رہنا، تراویح پڑھیں، امام کے پیچھے وتر پڑھیں، جیسے وہ پڑھائیں پڑھ لیں، کوئی اختلاف نہ کریں، کوئی بغض نہ رکھیں. ائمہ 4 برحق ہیں، کسی بھی طریقے پہ عمل کیا گیا الحمدللہ.